أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. صدق اللہ العظیم. 24واں پارہ ہے، سورہ زمر ہے. گزشتہ کل آیت نمبر 55 تک کی تلاوت ہوئی تھی، لیکن آج آیت نمبر 55 بھی ہے. 55 سے 60 تک کی تلاوت ہوئی. مضمون چونکہ یہ آیت نمبر 56 کا پیچھے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے آیت نمبر 55 بھی تلاوت کی گئی. اللہ جل جلالہ نے گزشتہ آیات میں پر امید مضمون بیان فرمایا ہے کہ لوگ پر امید رہیں اللہ کی ذات سے، اور ایک رتی برابر بھی لوگ نا امید اور مایوس نہ ہوں. اور مایوسی کو حرام قرار دیا ہے مذہب اسلام میں. کہیں بھی مایوسی نہیں ہے. آخری لمحے تک امید ہے. آخری لمحے تک امید ہے کہ اللہ پاک بخشش والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ پاک سارے گناہوں کی بخشش کر دیں گے. تو لا تیأسوا من روح اللہ، یہ جملہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے، لیکن قرآن میں نقل ہے اور قیامت تک کے سارے مسلمان اس سے مخاطب ہیں. یہ بات بار بار آ چکی ہے کہ الفاظ کا اعتبار کسی خاص واقعے کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ ان الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے، اور قیامت تک کے سارے لوگ مخاطب ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہے. لا ییأس من رحمت اللہ من روح اللہ الا القوم الکافرون. تو یہاں پر امید جملہ ہے کہ میرے وہ بندے جنہوں نے گناہ کیے ہیں، چھوٹے کیے ہیں، بڑے کیے ہیں. سب سے بڑا گناہ شرک کا ہے. وہ بھی اگر کوئی کر کے آیا ہے اور ہمارے پاس آیا ہے تو ہم اس کے سارے گناہ بخش دیں گے. ہم سے معافی مانگے گا، آپ ہمیں معاف کر دیں، آئندہ نہیں کریں گے تو ہم معاف کر دیں گے. جیسے کہ ابو طالب کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے چچا میرے کان میں ایک دفعہ پڑھ لو، بس پھر میں جانوں اللہ جانے، میں بخشش کرا دوں گا آپ کی. ایک دفعہ پڑھ لو کان کے اندر. تو وہ پھر اللہ جل جلالہ، یعنی یہ جو بول ہیں ندامت والے، اللہ پاک اس کو قبول کر لیتے ہیں. اس لیے فرمائے کہ مایوس نہیں ہونا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیں گے، اور اللہ تو غفور الرحیم ہے. اب جب آ گئے ہو، اب دل سے لو لگاؤ، دل سے متوجہ ہو جاؤ، اور ظاہر اعضاء کو تابع دار بنو. دل متوجہ، دل اللہ کی طرف، اور ظاہر سے بھی آ جاؤ. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا اور تمہاری مدد نہیں ہوگی. اور پھر وہ دل سے لو لگانا، ظاہر سے تابع دار بننا، یہ کس سے ہوگا؟ یہ علم سے ہوگا. لہٰذا جو آسمان سے یہ اچھی اچھی باتیں اتری ہیں، ان اچھی اچھی باتوں کو لو. اس میں سب سے پہلے ایمان ہے، اور ایمان اللہ کے رسول جو کچھ لے کے آئے اس کو دل سے سچا مان لو. اور دوسرے نمبر پر اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ زبان سے کلمہ پڑھ لو، بدن سے نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، مال کا زکوٰۃ دے دو، اور مال سے حج کر لو. بدنی عبادت، مالی عبادت، اور بدنی اور مالی دونوں. یہ جو اسلامی 5 چیزیں ہیں، یہ صرف بطور نمونہ کے ہیں. ہر وہ عمل جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے
اور اس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے تو وہ اسلام ہے۔ ہر وہ عمل جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے اور اس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے تو وہ اسلام ہے، چاہے اس کا تعلق مال کے ساتھ، چاہے اس کا تعلق، تو ان اچھے اچھے اعمال کی پیروی کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو اچانک عذاب آ جائے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، سوتے سوتے عذاب آ جاتے ہیں، جاگتے جاگتے میں عذاب آ جاتے ہیں، اور یہ بات مختلف جگہوں پر ہمارے رب نے فرمائی ہے۔ تو اگر عذاب آ گیا تو پھر جب جاؤ گے اللہ کے پاس تو پھر یہ 3 آیتوں میں وہ جملے ہیں۔ کیا جملے؟ کہ جب آدمی غلط انداز سے زندگی گزاری اور اللہ کے پاس پہنچ گیا، اس لیے کہ انسان جب آ گیا اب یہ ختم نہیں ہوگا۔ انسان جب ایک دفعہ آ گیا اب کہ جی اسپائر ہو گیا، جی مر گیا، جی کھپ گیا، جی ختم ہو گیا، مٹی ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں کے کیا ہے، میں نے تو اللہ کے جناب باری تعالیٰ کے معاملات میں نے بڑی کوتاہی سے کام لیا، اور میں بہت ہائے افسوس، میں بہت کوتا آدمی تھا، اور میں تو مذہب کا مذاق اڑاتا تھا۔ دیکھو یہاں تو کچھ اور ہے، وہاں تو کچھ اور نقشہ تھا۔ تو یہ جو موت کے بعد کے نقشے بدلتے ہیں نا، وہ جیسے اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن جیسے ہی آدمی مر جاتا ہے یہ ساری اسکرین غائب ہو جاتی ہے، نئی اسکرین آ جاتی ہے۔ یہ والی، یہ جو بچے ہیں جی، گھر ہے، اسپتال ہے، کاروبار ہے، یہ ابھی اس وقت مسجد کا منظر ہے۔ تو جب آدمی مر جاتے تو یہ منظر ختم ہو جاتا ہے، پھر آخرت کے منظر آ جاتے ہیں، اور وہ لانے والے اللہ ہیں، وہ لانے والے اللہ ہیں۔ یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، نئی چیز آ جاتی ہے۔ ہائے افسوس، میں تو مذہب کا مذاق اڑاتا تھا، میں تو ہنستا تھا، کوئی مجھ سے دین کی بات کرتا تو میں تو مذاق اڑاتا تھا۔ حالانکہ دین کی بات عمل نہیں بھی کرے آدمی، مذاق نہ اڑائے۔ اس لیے حضرات فرماتے ہیں دین کے معمولی سی بات کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے۔ عمل نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار تو ہے، کافر نہیں ہے، لیکن مذاق اڑانے سے کافر ہو جاتا ہے۔ بہت کوئی معمولی سی بات ہے اور بندے نے ہنسی کر کے اس کا مذاق اڑائے تو بندہ کافر ہو گیا، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو میں تو مذاق اڑاتا تھا۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو یہ جملہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا پھر بات خدا پہ ڈال دے گا، جی اللہ جی آپ ہی نے مجھے ہدایت نہیں دی، اگر آپ مجھے ہدایت دیتے تو میں تو پرہیزگار بن جاتا۔ تو اسباب ہدایت اللہ سب کو دے چکے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ سورہ لا اقسم بہذا البلد کی آیت ہے۔ نجدین، دونوں راستے ہم نے کلیئر بتا دیے ہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ، ہم نے آخرت کا راستہ دکھا دیا ہے۔ اما شاکرن و اما کفورا، کچھ قدردان بنتے ہیں، کچھ ناقدرے بنتے ہیں، کچھ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، سورہ تغابن۔ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تم میں سے بعض کافر ہیں اور کچھ مسلمان ہیں۔ ہم نے تو راستے بتا دیے۔ اسباب ہدایت کیا ہے؟ آنکھیں ہیں۔ اسباب ہدایت کیا ہے؟ دل ہے۔ اسباب ہدایت کان ہے۔ اسباب ہدایت زبان ہے۔ ان اسباب، اور پھر اسباب ہدایت اللہ نے سب کو یکساں دیے، جس سے آدمی حق کو سنے، حق کو دیکھے، حق کو سمجھے۔ یہ اسباب ہدایت ہے۔ تو آخرت میں بات خدا پہ ڈال دے گا کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں تو بڑا پرہیزگار ہوتا۔ یا جب عذاب کے منظر کو دیکھے گا، اسکرین تو بدل گئی، عذاب آ گیا، اب مجھے واپس بھیج دو، میں بڑا نیک آدمی بنوں گا، کاش کہ کوئی مجھے واپس بھیج دیتا تو میں نیک آدمی بن جاتا۔ جواب ملے گا نہیں، موت کے بعد واپسی نہیں۔ واضح واضح آیتیں آ چکی تھی، تو نے کہا تھا جھوٹا ہے، تو نے جھوٹ سمجھا اس کو، اپنے کو بڑا سمجھا، اور آ کر کے آخرت میں پھنس گیا۔ اور کل قیامت کے دن یہ جو کافر ہوں گے ان کے چہرے بالکل کالے ہوں گے۔ یہاں اس آیت میں
اور یہی کالے چہروں کا ذکر چوتھے پارے میں بھی ہے. اما الذین اسودت وجوہہم، جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان کو کہا جائے گا اچھا تمہاری یہ سیاہی تو کس وجہ سے ہے؟ تمہاری سیاہی تمہارے کفر کی وجہ سے. اسی طرح والذین کسبوا السیئات، جنہوں نے کفر والی حرکتیں کی ہیں، ترحقہم ذلہ، ان کو ذلت ڈھانپ لے گی. قطر کا لفظ بھی ہے، قاف چھوٹی تا پھر را، یہ بھی سیاہی کو کہتے ہیں کہ چہروں پہ سیاہی آ جائے گی اور ایمان والوں کے چہروں پہ چمک ہوگی. ایمان والا دنیا میں کالا تھا بالکل، لوگ نفرت کرتے تھے، لیکن آخرت میں گورا ہو جائے گا انوار ایمان کی برکت سے، چہروں پہ چمک آ جائے گی. تو جو کافر ہیں کل قیامت کے دن ان کے چہرے کالے ہوں گے. اور یہ کالا کفر، اور کفر کو کیوں اختیار کیا؟ اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے. اس لیے کہ شیطان جو مردود ہوا وہ تکبر کی وجہ سے ہوا. تکبر عزازیل لا خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. یہ ہماری بچوں کو قاعدہ پڑھاتے ہیں اس کا، فارسی کا، تو اس کا ایک شعر ہے وہ بالکل شروع کلاسوں میں پہلے پڑھاتے تھے. یہ کہ تکبر عزازیل، عزازیل شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تکبر نے عزازیل شیطان کو خوار کر دیا، تباہ کر دیا، اور قیامت تک کے لوگوں کی لعنت میں اس کو گرفتار کر دیا. تو یہ تکبر، اپنے کو بڑا سمجھنا، یہ آدمی کو بڑائی، پھر گناہ، پھر کفر کی طرف لے جاتا ہے اور پھر آدمی کو دوزخ میں لے جاتا ہے. تو یہ ان آیتوں کا مضمون ہے. لہٰذا حکم کیا ہے کہ جی جو احکامات اترے ہیں اس کو سمجھو اور اس پہ عمل کرو، اور چلتے چلاتے عمل سے پیچھے مت ہٹو. جو کر سکتے ہو نا، ابھی طبیعت بہت ساری چیزوں پہ چلتی نہیں ہے لیکن اس کو چلانا پڑتا ہے. یہ بیمار آدمی ہے، اب بیمار آدمی جو ہے وہ اس کو چلانا پڑتا ہے. بھائی تھوڑا سا واک کرو، بھائی تھوڑا سا چلو تاکہ تیرے یہ اعضاء کھل جائیں، اور تھوڑا سا بھائی پرہیز کرو، چلتے رہو بس تھوڑو. تو چل چلاؤ میں آدمی صحت مند ہو جاتا ہے. ایسے ہی آدمی عمل میں چلاتا رہے. بہت ساری چیزیں طبیعت نہیں مانگتی لیکن جی کرنا ہے. بھئی قرآن بھی پڑھنا ہے، دعا بھی مانگنی ہے، گناہ سے بھی بچنا ہے. طبیعت گناہ کی طرف جا رہی، بھئی نہیں جانی، کیونکہ اللہ میرے ساتھ. ابھی آپ نے سنا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں. ہم تو اس کے دل کے خیالات سے بھی واقف ہیں. ہم نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کر کے چھوڑا نہیں ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، سورہ قاف کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت. ہم اس کے اندر کے جذبات سے بھی واقف ہیں، خیالات سے بھی واقف ہیں. کیا چیزیں پک رہی ہیں اس وقت، اس سے بھی واقف، بعد میں کیا پکیں گی اس سے بھی واقف. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا اس کو. جب ایسا ہے تو پھر آدمی کو تابعداری کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے. ورنہ پھر کیا ہوگا، اسکرین بدل جائے گی، پھر یہ والی باتیں آئیں گی. تو اللہ پاک ایسی حسرتوں سے ہم سب کی حفاظت کرے. تو آیت کا ترجمہ سن لیجئے، آیت نمبر 55. خود تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس جو بہترین باتیں نازل کی گئی ہیں ان کی پیروی کرو، قبل اس کے کہ اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کو یہ کہنا پڑے ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے معاملے میں برتی ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ میں تو اللہ جل جلالہ کے احکام کا مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو گیا تھا. یا کوئی یہ کہے اگر مجھے اللہ ہدایت دیتا تو میں متقی لوگوں میں شامل ہو جاتا. ہدایت تو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ آئیں گے زمین پہ اور تمہیں ڈنڈا ماریں گے چلو نماز پڑھو، نہیں. وہ اسباب ہدایت دے دی ہے، سمجھ لو، علم حاصل کر لو اور اس پہ چلنے کی کوشش کرو. یا کوئی ایسا جب عذاب آنکھوں سے دیکھ لے گا تو کہے گا کہ کاش مجھے ایک مرتبہ واپس جانے کا موقع مل جائے تو میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا. تو اللہ پاک فرمائیں گے تجھے ہدایت کیوں نہیں دی گئی؟ میری آیتیں تیرے پاس آ چکی تھی، پھر تو نے اس کو جھٹلایا اور بڑے تکبر اور گھمنڈ اور بڑائی کے اندر پڑ گیا اور کافروں میں شامل ہو گیا.
اور قیامت کے دن تم دیکھو گے جن لوگوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا جہنم میں ایسے متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ یعنی ہوگا۔ اس کو استفہام میں انکاری کہا جاتا ہے۔ آگے پھر متقی لوگوں کا بیان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک لوگوں میں، متقی لوگوں میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔